السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب کیا حال ہے؟ خیریت ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ قاری صاحب ایک مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ جیسا کہ میری پچھلے 2 سال 3 سال یا 4 سال کی نمازیں قضا ہو چکی ہیں، جتنی بھی ہیں، اب اندازہ تو نہیں ہے کہ کتنی قضا ہو چکی ہیں۔ کیا جیسا کہ صبح کی نمازیں جتنی قضا ہوئی ہیں، جیسے اذان آتی ہے اس کے فوراً، اذان کے فوراً بعد جو قضا نمازیں ہیں وہ میں پڑھنا شروع کر دوں جب تک نماز فرض کا ٹائم ہو جاتا ہے تب تک، اور اس کے بعد بھی جو آدھا گھنٹہ ہوتا ہے وہ اس میں بھی وہ میں نماز ادا کر سکتا ہوں؟ جب یہ میری 2 سال یا 3 سال کی جتنی بھی ہیں اندازہ یہ کمپلیٹ ہو جائیں گی، اس کے بعد پھر میں یہ کمپلیٹ ہونے کے بعد پھر ظہر کا جیسے بھی اذان آتی ہے پھر میں وہی ظہر کی نمازیں شروع کر دوں؟ کیا اس طرح جائز ہے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بس فرض ہی ادا کرنے پڑیں گے یا سنتیں نوافل وغیرہ وہ بھی ادا کرنی ہوں گی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی خاص فضل، اس کی خاص رحمت سے، آپ کی دعاؤں سے میں خیر و عافیت سے ہوں۔ جس طرح کہ آپ نے آڈیو کی صورت میں قضا نماز کے حوالہ سے یہ سوال سماعت کیا کہ قضا نماز کو کس طریقے سے صحیح طور پر پڑھا جائے، کیا قضا نماز فرض رکعتوں کے علاوہ جو دوسری سنت نوافل جو رکعات ہیں ان کی بھی قضا ہوگی؟ سب سے پہلے ہمیں جاننا یہ ہوگا کہ انسان کے لیے جو اس کی نمازیں قضا ہو چکی ہیں، ان قضا نمازوں میں اگر اس نے کوئی چیز ادا کرنی ہے تو وہ فرض رکعتوں کی اس نے قضا کرنی ہے، اور عشاء کی نماز کے جو 3 وتر ہیں ان کی قضا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ سنت نوافل جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی قضا نہیں کی جاتی۔ شریعت نے انسان کو اختیار دیا ہے، چاہے وہ فجر کی اس کی جتنی نمازیں قضا ہوئی ان کو پڑھ لے، ظہر کی جتنی نمازیں قضا ہوئی ان کو پڑھ لے، عصر کی جتنی نمازیں قضا ہوئی ان کو پڑھ لے، مغرب عشاء کی جتنی نمازیں قضا ہوئی ان کو پڑھ لے۔ لیکن اس کے لیے ضابطہ یہ ہے، 3 اوقات ایسے ہیں کہ جن میں وہ قضا نماز کو نہیں پڑھ سکتا۔ وہ 3 اوقات کون سے ہیں؟ ایک، جب صبح کے وقت سورج طلوع ہو، دوپہر کو جب سورج بالکل سر کے درمیان آ جائے، اور تیسرے نمبر پر شام کو جب سورج غروب ہونے لگے۔ یہ 3 اوقات ایسے ہیں، ان 3 اوقات میں نبی کریم علیہ السلام نے اپنے امتیوں کو نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، جس طرح کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی یہ حدیث پاک بہار شریعت کی جلد نمبر 1 حصہ نمبر 3 صفحہ نمبر 447 میں حدیث نمبر 15 کے تحت اس طرح ذکر کیا۔ حضرت عبداللہ بن صنابحی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آفتاب شیطان کے سینگ کے ساتھ طلوع کرتا ہے، جب بلند ہو جاتا ہے تو جدا ہو جاتا ہے، پھر جب سر کی سیدھ پر آتا ہے تو شیطان اس سے قریب ہو جاتا ہے، جب ڈل جاتا ہے تو ہٹ جاتا ہے، جب غروب ہونا چاہتا ہے تو شیطان اس سے قریب ہو جاتا ہے، جب ڈوب جاتا ہے تو جدا ہو جاتا ہے۔ ان 3 وقتوں میں نماز نہ پڑھو۔ یعنی اس حدیث شریف میں بھی بتایا گیا، دوپہر صبح جب سورج نکلے، دوپہر کو بالکل سر پہ آ جائے، اور شام کو جب غروب ہونے لگے، ان 3 اوقات میں نماز نہ پڑھی جائے۔ اور بہار شریعت کی جلد نمبر 1 حصہ نمبر 3 صفحہ نمبر 454 پر مسئلہ نمبر 21 اوقات مکروہہ کے تحت اس طرح ذکر کیا گیا کہ طلوع، غروب اور نصف النہار، ان 3 وقتوں میں کوئی نماز جائز نہیں، نہ فرض، نہ واجب، نہ نفل، نہ ادا، نہ قضا۔ یوں ہی سجدہ تلاوت، سجدہ سہو بھی ناجائز ہے۔ البتہ اس روز کی اگر عصر کی نماز نہیں پڑھی تو اگرچہ آفتاب ڈوبتا ہو پڑھ لے، مگر اتنی تاخیر کرنا حرام ہے۔ حدیث میں اس کو منافق کی نماز فرمایا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے فرامین سے اور فقہا کے اقوال سے ہمیں یہی پتہ چلا کہ انسان فجر کی اذان کے بعد، جماعت سے پہلے، جماعت کے بعد، سورج نکلنے سے پہلے، یا سورج نکل چکا ہے اس کے بعد
دوپہر کو زوال کا وقت شروع ہونے سے پہلے، زوال کا وقت ختم ہونے کے بعد، اس وقت سے لے کر شام کو سورج غروب ہونے تک، سورج غروب ہو چکا تو اس وقت سے لے کر فجر تک، جب تک بھی جو بھی اس کو فرصت کے لمحات ملے وہ قضا نمازوں کو پڑھتا جائے، چاہے فجر کے ساتھ فجر پڑھے، ظہر کے ساتھ ظہر پڑھے، عصر کے ساتھ عصر پڑھے، مغرب کے ساتھ مغرب پڑھے، عشاء کے ساتھ عشاء پڑھے، یا پہلے ہی اکٹھی ہی پہلے فجر کو پڑھ لے، ظہر کو پڑھ لے، عصر کو پڑھ لے، مغرب کو پڑھ لے، عشاء کو پڑھ لے، اور جو عشاء کے وتر ہیں ان کی بھی قضا کرنی ہوگی، سنت اور نوافل کی قضا نہیں ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں صحیح طور پر اپنے دین کی کامل سمجھ عطا فرمائے۔ واللہ عالم ورسولہ۔